3 گھنٹے جاری رہنے والی ٹرمپ پیوٹن ملاقات میں صدر ٹرمپ یوکرین جنگ بندی پر ڈیل نہ کرا سکے۔ اس پر مزید بتا رہی ہیں منزہ صدیقی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ملاقات الاسکا کے شہر اینکریج میں ہوئی۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے یہ دونوں سربراہان کی پہلی براہ راست ملاقات تھی۔ اس کے اہم نکات میں سے پہلا یہ ہے کہ کسی معاہدے یا جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں صدور نے صرف اتنا کہا کہ کچھ نکات پر اتفاق ہوا ہے اور چند معاملات ابھی باقی ہیں، تاہم نہ تو انہوں نے تفصیل بتائی اور نہ ہی صحافیوں کے سوالات لیے۔ ملاقات کا دوسرا اہم نکتہ یہ رہا کہ صدر پوتن کو الاسکا مدعو کر کے ٹرمپ نے ان کے عالمی سفارتی بائیکاٹ کو کمزور کر دیا، اور یہی اس ملاقات کی سب سے قابل ذکر بات ہے۔ 10 برس بعد پوتن کو امریکہ میں سرخ قالین کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ اجلاس کے بعد بھی وہ کوئی رعایت دیے بغیر دوستانہ ماحول میں واپس لوٹ گئے۔ صدر ٹرمپ، جو حالیہ مہینوں میں پوتن سے مایوس دکھائی دیتے تھے، اس بار خوش نظر آئے اور کہا کہ میرا صدر پوتن کے ساتھ ہمیشہ شاندار تعلق رہا ہے۔ ملاقات کا تیسرا نکتہ یہ تھا کہ مشترکہ پریس کانفرنس میں پوتن نے پہلے خطاب کیا اور یوکرین جنگ کے اسباب بیان کیے۔ ٹرمپ نے ان کے موقف کو چیلنج نہیں کیا اور مسکراتے رہے۔ ٹرمپ نے فوری فائر بندی کی اپنی سابقہ شرط کا ذکر بھی نہیں کیا۔ چوتھا نکتہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر 2016 کی انتخابی مہم میں روسی مداخلت کی تحقیقات کو فریب قرار دینے کا موقع مل گیا۔ پوتن کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ کو یہ کہنے کا موقع بھی مل گیا کہ اگر وہ 2022 میں امریکی صدر ہوتے تو روس یوکرین پر حملہ نہ کرتا۔ پوتن نے ان کے موقف کی تائید کی، تاہم دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اب جب کہ صدر ٹرمپ اقتدار میں ہیں تو پھر روس یہ جنگ کیوں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ پوتن نے اگلی ملاقات ماسکو میں رکھنے کی تجویز دی، جس پر ٹرمپ نے مثبت رد عمل دیا، کہا اس کا امکان موجود ہے۔ آخری بار کسی امریکی صدر نے 2013 میں روس کا دورہ کیا تھا۔ اس اجلاس کی چھٹی اہم بات یہ ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو، جو اس جنگ کے اصل فریق ہیں، اس اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اجلاس کے بعد انٹرویو میں ٹرمپ نے جنگ بندی کی ذمہ داری زیلنسکی پر ڈال دی، کہا یورپی ملکوں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور یہ کہ وہ اس سلسلے میں زیلنسکی اور نیٹو رہنماؤں سے بات کریں گے۔